الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انتہائی لائق عزت تکریم سامعین محترم، انسان دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے. انسانی زندگی کا سفر آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے. کھربوں کی تعداد میں لوگ آئے اور چلے گئے. ہم بھی آج اس دنیا میں موجود ہیں، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن صرف آ کر چلے جانے سے اگر انسان کی نجات ہو جاتی تو موت ہر ایک کے لیے راحت بن جاتی. لیکن اس دنیا سے تعلق ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ایک ایسی گھاٹی میں اترتا ہے جس گھاٹی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یا تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. کائنات کے اندر بھی امتحانات تو ہوتے ہیں، لیکن شاید کہ دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جس میں آنسر شیٹ بھی ساتھ ہی دے دی جائے. اگر آپ مناسب سمجھے تو چند پنکھے بند نہ کر لیں. اللہ آپ کو عزت دے کہ مقصود تو بات سمجھنا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دنیا میں پیش کیا ہے، اس دین کے اندر ہر چیز روشن ہے. لیلھا کنہارھا. سرتاج رسول فرماتے ہیں میں جو دین چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں دنوں سے بھی روشن ہے، اس میں تاریکی ہے ہی نہیں. شریعت اسلامیہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنا ابتدا میں ضروری ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک جسم ہے، اس کو اللہ مالک الملک نے مٹی سے بنایا، اور اس جسم کی خوراک بھی اللہ نے مٹی میں ہی رکھی. دوسری چیز انسان کی روح ہے. روح اللہ مالک الملک نے آسمانوں سے بھیجی، اور اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی نازل کی. اسی کو قرآن مجید کہتے ہیں. میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں،
میں اور آپ اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے۔ جب وہ اللہ ہمارے متعلق زیادہ جانتے ہیں تو پھر اسی کی